امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے لیے غزل گو شعرا کی جو ہے وہ ڈیلی ایک ٹاپک لے کر آ رہے ہیں، تو اسی کے متعلق ہمارا جو آج کا موضوع ہے، آج کا ٹاپک ہے، وہ ہے فراق گورکھپوری۔ چلیے آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ فراق گورکھپوری جو ہیں، ان کا نام جو ہے رگھوپتی سہائے، اور یہ اکثر امتحان میں پوچھا جاتا ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ان کا اصل نام کیا تھا۔ ان کا تخلص تھا فراق اور اصل نام رگھوپتی سہائے۔ ان کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ ان کی ولادت ہوئی تھی گورکھپور میں ہی۔ کب؟ 1896 میں۔ اور وفات ان کی کہاں ہوئی تھی؟ وفات ان کی ہوئی تھی دہلی میں 1982، اور یہ کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ حرکت قلب رکنے کی وجہ سے، یعنی کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے جو والد تھے، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ گورکھ پرساد، یہ ان کے والد کا نام تھا، اور ان کے والد کا تخلص تھا عبرت۔ ان کا پیشہ کیا تھا؟ وکالت۔ اور عبرت جو ہے وہ پریم چند کا ایک افسانہ بھی ہے، جس کا نام کیا ہے؟ عبرت۔ ان کی والدہ کا نام تھا دلاری دیوی، اور ان کے استاد کون تھے؟ وسیم خیرآبادی اور ریاض خیرآبادی، یہ دونوں ہی ان کے استاد تھے۔ انہوں نے شاعری کا آغاز 19 برس کی عمر سے کیا تھا، مطلب 1916 سے۔ اگر پوچھا جائے، عمر پوچھی جائے تو 19 برس، اور اگر سال پوچھا جائے کہ کس سال سے کیا تھا تو 1916۔ اس کے بعد 19 برس کے بعد انہوں نے کیا تخلص رکھا تھا؟ فراق۔ شاعری کے ان کے جو استاد تھے وہ کون تھے؟ امیر مینائی، ان سے انہوں نے شاعری کی اصطلاح لی تھی اور شاعری سیکھی تھی۔ فراق یہ ان کے مصحفی کے بھی دلدادہ تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے جو اثر قبول کیا اپنی شاعری میں، وہ کس کس کا کیا ہے؟ میر، مصحفی، ذوق، ڈاک اور ناسک، ان سے انہوں نے اپنی شاعری میں اثر قبول کیا۔ ان کی جو زبان تھی، یہ اردو تو جانتے ہی تھے، اردو فارسی، اس کے ساتھ ساتھ یہ عربی اور سنسکرت زبان بھی یہ جانتے تھے، اس میں ماہر تھے۔ ان کی جو شاعری ہے، اس کی خصوصیات ہے کہ اس میں دیومالی عناصر کافی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی شاعری کا جو لب و لہجہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ سکون کا، نرمی کا، ٹھنڈک کا۔ اور اکثر ان کی شاعری میں کیسے لفظ دیکھے جاتے ہیں؟ لہلہاہٹیں، رسمہاٹیں، جگمگاہٹیں، اس طریقے کے جو لفظ ہیں وہ ان کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور شاعری کی جو سب سے بڑی خصوصیات ہے وہ کیا ہے؟ یہ رومانی نسیم خوابی کی کیفیت کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور اہم خصوصیات جنسیت، جمالیات، فطرت پرستی اور ہندوستانیات، اس میں یہ ان کی شاعری میں یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہندوستانی جو وہ تھا سلمیتیات کا سب سے زیادہ اثر ہمیں ان کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جمالیاتی رباعیوں کا بھی ملتا ہے۔ یہ اگر پوچھا جائے آپ سے کہ یہ کس اس سے وابستہ تھے، کس تنقید سے، تو یہ تاثراتی تنقید سے وابستہ تھے۔ اور سب سے زیادہ کیا دیکھنے کو ملتا ہے ان کی شاعری میں؟ لاحقہ، جسے ہم کہتے ہیں جو آخر میں جوڑا جاتا ہے، جسے ٹے آہٹیں، سرسراہٹیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا لاحقہ ہے۔ اب ان کی تعلیم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بی اے جو ہے وہ کہاں سے کیا تھا؟ الہ آباد یونیورسٹی سے کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پی سی ایس میں انتخاب ان کا کب ہوا تھا؟ 1919 میں۔ اور یو جی کی طرف سے انہیں نیشنل پروفیسر یہ بنے تھے، کب؟ 1959 میں۔ اور تحریک آزادی میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی، حصہ لیا تھا، جس کے اثر سے ان کو 1920 میں 2.5 سال قید کی سزا ہوئی تھی، اور انہیں قید رہنا پڑا تھا۔ جیل میں ان کی ملاقات کس کس سے ہوئی تھی؟ جیل میں ان کی ملاقات مولانا ابوالکلام آزاد سے ہوئی، حضرت موہانی سے ہوئی، مولانا احمد علی سے، اور عارف ہنسوی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ایم اے جو کیا وہ کس میں کیا تھا؟ انگریزی زبان میں۔ ان کی جو ادبی خدمات ہیں، انہوں نے تنقید بھی کی ہے، رباعیاں بھی کی ہیں، غزل، یہاں پر ہم ان کو غزل و شعرا کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ترجمہ نگاری بھی کی ہے اور افسانہ نگاری بھی کی ہے۔ ان کی جو نثری تصنیف ہے، اب ہم اس پر بات کریں گے۔ حاشیے جو ہے وہ ان کی ایک کیسی کتاب ہے؟ تنقیدی۔
ہمارا سب سے بڑا دشمن، یہ ان کی کتاب ہے۔ اردو کی عشقیہ شاعری 1945 میں لکھی انہوں نے۔ اردو غزل گوئی 1955 میں، یہ بھی کیسی، یہ بھی ایک تنقیدی کتاب ہے۔ انداز سے مختلف مضامین کا مجموعہ ہے یہ۔ اردو اندازے، اردو ساہتیہ کا اتہاس، یہ ان کی ہندی میں انہوں نے لکھا۔ من آنم 1862 میں، یہ کافی بار امتحان میں پوچھی گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ کب سے کب تک کے اس میں خطوط ہیں؟ 1953 سے لے کر 1956 تک کے خطوط اس میں شامل ہیں۔ اور یہ انہوں نے محمد طفیل مدیر کے کیا کیا تھا، ان کے نام انہوں نے یہ خط لکھے تھے۔ انہوں نے، ہم نے دیکھا کہ ترجمے بھی کیے ہیں، تنقید کی کتاب بھی دیکھ لی ہم نے۔ ہیملیٹ نام سے انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا، شیکسپیئر کا ناول ہے، اس کو انہوں نے ترجمہ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے گیتا تجلی ہے، رابندر ناتھ ٹیگور کا۔ یہ سب سے پہلا ناول تھا، کس کا؟ سرکار پرسکار، اس پر ان کو یہ پہلا ناول تھا، اور اس پر ان کو کیا ملا تھا؟ پرسکار ملا تھا۔ کب؟ 1913 میں۔ پھر ہے سادھو کی کٹیا۔ اب انہوں نے کچھ افسانے بھی لکھے ہیں، تو ان کے افسانے ہیں سرخ گلاب، یہ محفوظ ہے، گوپی اور چرواہا، سچ کہاں ہے، یہ ان کے افسانے تھے۔ اب ان کی نظمیں دیکھ لیتے ہیں ہم۔ ان کی نظمیں ہیں بنجارہ نامہ، خدا عقیدت، ایک دوست کی موت پر انہوں نے لکھا تھا، اور ہنڈولہ، یہ ان کی موسٹ امپورٹنٹ نظم ہے۔ آدھی رات، شام عبادت، یہاں نہ باندھو ناؤ۔ ان کے جو انعامات ہیں وہ خاص ہیں، وہ اکثر امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ ان کی جو یہ تصنیف ہے گل نغمہ، اس پر ان کو کئی ایوارڈ ملے تھے، کئی اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ سب سے پہلے انہیں 1962 میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا تھا۔ اس کے بعد گل نغمہ پر ہی انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا 1969 میں، اور یہ انہوں نے کب لکھا؟ 1959 میں لکھا تھا۔ یہ ان کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ ان کو دیا گیا تھا، اس کو فراق گورکھپوری کو۔ اور اب تک یہ کتنے لوگوں کو مل چکا ہے؟ 5 لوگوں کو۔ کن کن کو؟ فراق کو، فرید العین حیدر کو، علی سردار جعفری، شہریار اور گلزار کو 2009 میں 5 لوگوں کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے، اور پہلا کس کو ملا ہے؟ فراق گورکھپوری کو۔ اور ان کو ساہتیہ یہ جو اکادمی فیلوشپ ملی، یہ بھی ان کو ملی تھی۔ اور گل نغمہ کے لیے ہی ان کو 1961 میں اتر پردیش اردو اکادمی ایوارڈ بھی ملا تھا۔ اس کے بعد پدم بھوشن اور سوویت لیڈر نہرو ایوارڈ بھی ان کو دیا گیا تھا۔ گل نغمہ کے لیے انہیں 3 ایوارڈ ملے، کون کون سے؟ 1961 میں کون سا ملا تھا؟ اتر پردیش اکادمی ایوارڈ ملا۔ 1962 میں انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا، اور 1969 میں ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ، پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ جو ملا تھا وہ انہیں ملا تھا۔ تو یہ گل نغمہ کے لیے انہیں 3 ایوارڈ ملے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ساہتیہ اکادمی فیلوشپ بھی ملی تھی انہیں 1970 میں۔ اب ان کے کچھ شعری مجموعے ہیں۔ تحفہ خوشتر، یہ 1922 میں لکھا گیا۔ شعلہ ساز 1945 میں لکھا گیا، اور روح کائنات، یہ بھی 1945 میں۔ یہ ان کی رباعیوں اور نظمیں بھی ہیں۔ روپ جو ہے وہ ان کی رباعیوں کا مجموعہ ہے، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیشہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ روپ کس کی رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ تو فراق کی رباعیوں کا مجموعہ ہے، جو 1946 میں لکھا گیا۔ اس کے بعد ان کی اور بھی کئی تصنیفیں، شبنستہ نام، چرگاہ، گل نغمہ، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ہزار داستان، غزستان، شعرستان، گل باغنک، دھرتی کی کروٹیں، یہ ان کی نظموں کا مجموعہ ہے، اسے بھی یاد رکھیے گا۔ دھرتی کی کروٹیں، یہ کس کا مجموعہ ہے؟ یہ ان کی نظموں کا مجموعہ ہے، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ بزم زندگی، رنگ شاعری، یہ بھی ان کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے کچھ اقوال بھی کہے گئے ہیں، جیسے کلیم الدین احمد نے ان کو کہا ہے کہ میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم استمبھ مانتا ہوں، ستون یعنی کہ استمبھ تسلیم کرتا ہوں، وہ انہیں ایک اردو غزل کا ایک خاص استمبھ مانتے ہیں۔ محمد حسن نے کہا ہے کہ فراق کو اردو شاعری کا آسکر وائلڈر کہا ہے، اور انہوں نے ہی اردو ادب کا جانشین بھی ان کو
کہا ہے۔ گوپی چند نارنگ نے فراق میں اردو میں ہندوستانی دیو مالائی تصور جمال کی ترجمانی کی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی جو شاعری ہے اس میں کیا ملتا ہے، ہمیں دیو مالائی عناصر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بچوں، یہ کچھ فراق اور عقد سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانی تھیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ اس میں کچھ تبدیلی چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے۔ شکریہ۔